یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا ہی نہیں آیا۔ یعنی کسی کا آ جانا ایک حجت تمام ہوتا ہے کہ اب کوئی آ گیا، اب تم فائدہ لے لو، اگر نہیں لوگے۔ اب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے، جنہوں نے نہیں فائدے لیے وہ قیامت تک کے لیے محروم رہ گئے، اور جو اوس و خزرج کے لوگ آگے بڑھ کر آپ کے انصار اللہ بن گئے، اللہ نے ان کے نام قرآن پاک میں محفوظ کر دیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایوری بلیسنگ جو ہوتی ہے اس میں پھر ایک لائبلٹی بھی ہوتی ہے۔ ایوری اپرچونٹی ہیز سم لائبلٹیز ٹو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو آ چکا ہے تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیسے؟ جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ اب دیکھیے بچے ماں باپ کی باتوں پہ چڑھتے ہیں نا، تو ان سے پوچھئے کہ بیٹا اگر ہم نہ ہوتے، ان کو دیکھیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اکیلے رول رہے ہیں، تو ماں باپ کی باتوں کو برا نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی سر پہ موجود ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی آپ کا ذمہ دار ہے، شکر کیجئے کوئی آپ کو اچھے برے پہ ٹوک رہا ہے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس سوچ پہ کہیے اللہم صلی علی محمد۔ ہم اپنے پیارے نبی کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اچھے برے کا فرق بتا دیا۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ رسولوں کی تعلیمات کو صرف چومنا نہیں، چاٹنا نہیں، قسمیں نہیں کھانی، اس کے تعویذ بنا کے گلے میں نہیں ڈالنے، بلکہ اس پہ عمل کرنے ہیں۔ یہ قرآن عمل کی کتاب تھی، ہم نے وظیفوں کی کتاب بنا دی۔ حدیث زندگی کا ایک لائف سٹائل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے ایک مشلے راہ تھے، ہم نے اس کو کتابوں کی دھول میں چھپا دیا۔ سنت ایک سیرت کا رستہ تھا جس پہ چل کے اپنی زندگیوں کے نقشے بنانے تھے، ہم نے اس کو رو دھو کے صرف جھومنے جھامنے اور سننے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو لہٰذا اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے اور رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔